السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود 4 بڑے صحافی جو کہ لائن اینڈ لینتھ کا تعین کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملکی حالات کس رخ پر جائیں گے. ایاز امیر صاحب موجود ہیں, سہیل وڑائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سلمان غنی صاحب اور جناب ہارون الرشید صاحب. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے پانیوں میں ارتعاش ہے, اور ایسے میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے پارٹی کریں گے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پارٹی بنا رہی ہے اس تمام تر صورتحال میں. ایسے میں آج ہم نے یہ آبزرو کیا ہے جب سپریم کورٹ کل 17 جولائی کو یہ سماعت کرنے جا رہی ہے کہ اس کیمپ میں ہو کا سا عالم ہے جہاں سے کل انصاف کی پکار لگائی جائے گی. تو اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی مسلم لیگ نون کے کیمپ میں؟ اس سے سپورٹرز مایوس ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ سوال ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد کل پہلی سماعت ہونے جا رہی ہے, تو کیا نون لیگ کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے کی توقع ہے یا یہ خاموشی کچھ بتا رہی ہے؟ ریلیف کی توقع, اس بارے میں آپ جواب دیجئے, اور یہی جواب ہم سہیل صاحب سے بھی لیں گے. سہیل صاحب انٹرویو کر کے آئے آپ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا, ان کی باڈی لینگویج بھی آج کافی پرجوش نظر آ رہی تھی, وہ خوش تھے بہت. جی میرا خیال ہے کہ فیصلہ تو ظاہر روکنا ہے, خوش آج کی خوش. جتنے عرصے سے ہارون صاحب آپ خوش ہیں اتنے عرصے سے وہ بھی خوش ہیں. جی سہیل صاحب. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی تو خوشی جو ہے وہ بالکل ظاہر بھی ہے, اور جے آئی ٹی کے فیصلہ آنے کے بعد انہیں خوشی منانا بھی بنتا ہے, کیونکہ یہ ساری ایفرٹ انہوں نے شروع کی تھی, اور اس کا کریڈٹ بہرحال اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ حصہ ان کو جاتا ہے. اور عمران خان کے کیمپ میں لیکن ابھی اس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا. کیا یہ کوئی اپنی جگہ نیا وزیر اعظم لائیں گے, الیکشن کی طرف جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا موو ہوگی, باقی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں. تو ابھی ان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج الیکشن میں جانے سے پہلے الیکشن کمیشن کا ہوگا, کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن اور اس کے لاز جو ہیں وہ اپوزیشن کی کسی جماعت کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں. دوسری طرف یہ ابھی سپریم کورٹ کا مرحلہ باقی ہے. میری رائے تو یہ ہے کہ یہ مرحلہ لمبا نہیں چلے گا, لیکن نون کے جو حامی ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ کافی عرصہ اس کے اندر اتنا مواد موجود ہے کہ یہ کئی ماہ تک چلے گا. اچھا ہارون صاحب, نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ دونوں صورتیں جو بتائیں سہیل صاحب نے, ان دونوں صورتوں میں پاکستان تحریک انصاف تو خوشیاں ہی منا رہی ہے, چاہے سیاسی طور پر نقصان, چاہے وزیراعظم استعفیٰ دے دے تو بھی تحریک انصاف کی کامیابی, اگر نااہل قرار دیے جائیں تو بھی کامیابی تحریک انصاف کی. فائدہ دونوں صورتوں میں تحریک انصاف کا, لیکن نقصان نون لیگ کو کس صورتحال میں زیادہ ہے؟ نقصان نون لیگ کو تو نقصان ہی نقصان دونوں طرح سے زیادہ ہے. نون لیگ کے تو فائدے کا اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. آپ لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ قصہ پاک ہے. نہیں, شریف خاندان کا عہد ختم ہو, یہ پارٹی نہیں ہے, یہ خاندان کا کہ گرد اشرافیہ کا مجمع ہے, جو سکھوں کے پاس بھی تھا, انگریزوں کے پاس بھی تھا, یونینسٹ میں بھی چلے گئے تھے. یہ اپنا ہر پارٹی کے ساتھ ہے, بھٹو صاحب کے بھی ساتھ یہی تھے, ضیاء الحق کے بھی یہی ساتھ ہے. وہ تو قصہ ختم ہو گیا. ڈیمیج کنٹرول کہاں سے ڈیمیج کنٹرول ہوگا؟ آپ بن جائیں چیف جسٹس, میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا, اور اپنی مرضی کی باقی جج بھی مقرر. کوئی صورت ہی نہیں. دیکھیے وقت کا دھارا جب بدلتا ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں رکتی. قسم ہے زمانے کی, انسان خسارے میں ہے. خسارے میں کون نہیں ہے؟ جو سچ پہ بھی ہے اور صبر پہ بھی ہے اور توکل بھی ہے. قائد اعظم خسارے میں نہیں جا سکتا, کوئی ابراہیم لنکن خسارے میں نہیں جاتا. سچائی صبر کیا ہے؟ حکمت, تحمل, نرمی, سلیقہ, لچک, اس کی بڑی وضاحت ہے آگے. ان کے تو بچنے کا کوئی سوال کسی صورت ہے ہی نہیں. عدالت انہیں بری کرتے نہیں بچتے. اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی آج ایک سوال کیا گیا, اور انہوں نے بس اس کا جواب دیا کہ ہم نے تعاون کیا ہے جے آئی ٹی کے ساتھ. ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی سوال کر دیا گیا, اس سے آگے کی کوئی بات نہیں. کیا چاہیے وہ جنرل باجوہ کو صاف الفاظ میں یہ کہتے سنا گیا کہ ہم اس بکھڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے. وہ چیف جسٹس کو خط لکھنے والے تھے, میں نے خبر دی تھی, خط لکھنے والے تھے کہ ہم نہیں اس میں الجھنا چاہتے. اس وقت ماحول یہی تھا کہ ساری باتیں لوگوں کو یاد آئیں کہ وہ ماحول کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے مشورہ دیا گیا کہ بھائی یہ نہ کریں, آپ سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی تعمیل کریں, پھر یہ مسئلہ پیدا ہوگا, یہ مسئلہ پیدا ہوگا. اس میں ایک واضح انہیں مشورہ دیا گیا, بھائی کیا مشورہ ہوگا؟ ان سے کہہ دیں نہ زیادتی کریں نہ رو رعایت کریں. اور اس میں پھنس گئے. یہ قدرت کا فیصلہ ہے, یہ بدل تو نہیں سکتا کوئی. جنرل 1000 جنرل باجوہ اور 1,00,000 چیف جسٹس نواز شریف کا نہیں بچا سکتا. ایاز صاحب, آج خاموشی مسلم لیگ نون کی جانب سے بتا رہی ہے کچھ؟
نہیں یہ تو یا صرف اتوار کی چھٹی؟ مسلم لیگ کے لیے اچھا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ ہو رہی ہے اور وہاں دانیال عزیز اور طلال چودھری آج جو ہے ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے, بیانات تو پہنچ گئے ہیں, تو وہاں پہ وہ ایسے کر رہے ہوتے. دیکھیے ہم جو دیکھ رہے ہیں ایک ہسٹوریکل عمل ہے, ایک ڈرامیٹک عمل ہے, لیکن یہ ہو سلو موشن میں رہا ہے. اس کا جو دریچے ہیں آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. وہ انگریزی کا محاورہ ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس. ایک کسی سے وار سے یہ نہیں ہو رہا, ہلکا ہلکا وار لگ رہا ہے, لیکن اس کا نتیجہ جو ہے سامنے ہے. حکومت یہاں پہ کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ حکومت کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہے, مفلوج ہو چکی ہے. جس طریقے سے ان کو حکمرانی کرنی چاہیے, فیصلے لینے چاہیے, وہ جو صلاحیت اور طاقت ہے وہ ان کے ہاتھوں سے جاتی اب بہت ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. وہ جو فائنل ہے, وہ جو کہتے ہیں کو د گراں, وہ جو آخری بلو ہے وہ کیسے ہوگا وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونا ہے, کیا اس کا ہونا ہے. لیکن یہ جو ہم یہاں کے تبصروں سے ایک دم ہم الیکشن پہ پہنچ جاتے ہیں, خدا کرے کہ ایسا ہی ہو کہ بالکل یہ ایک لاجیکل پروگریشن ہو, یہاں سے ہم وہاں جائیں. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ویکیوم بنتا ہے, نہیں بنتا, سیاسی پارٹی کی صلاحیت کیا ہے, ہوتا کیا ہے, یہ جو ہے آنے والے وقت ہی بتائے گا. ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں. مصر کی ایگزامپل کوئی تاریخ قدیم کے نہیں ہے, اب کی ہے. پاپولرلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا, اس کے خلاف ایک عوامی ایک ٹربولنس, ٹرموائل, شورش ہوئی, لیکن ہوتے ہوتے نتیجہ کہاں پہ پہنچا جو ہم آج کل دیکھتے ہیں. وہاں بھی وہ پاپولر فورسز تھی, بہت ساری تھی. سیسی کے وہ سے جو ہوا الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے خلاف, اس سے پہلے وہاں ایک نواز شریف تھا. اس سے پہلے ایک نواز شریف تھا. سر وہ نواز شریف تھا یا سہارتو تھا یا کیا تھا, یہ تو مثالیں سہارتو کی ہیں جو 32-36 سال اقتدار میں رہا, اور حسنی مبارک سن 81 سے رہا. یہ اور بات ہے کہ یہاں کی بھی ابتدا سن 81 میں ہوئی تھی, اس کا درجہ تھوڑا مختلف تھا, یہ لانگ ہے. تو یہ ہم چیز دیکھ رہے ہیں, لیکن ہو یہ آہستہ آہستہ رہا ہے. دیکھیے نا کتنی چمگوئیاں ہیں کہ سازش ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے بالکل چپ ہیں, کوئی ان کی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی ISPR نہیں آ رہا, کچھ نہیں ہو رہا, لیکن حالات چل رہے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کیوں اتنا سناٹا. سلمان صاحب آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم سے, ان کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے؟ گریٹ گیم کی بات کر رہے ہیں لیکن اپنا گیم پلان ابھی تک بتا نہیں سکے. دیکھیں عائشہ, میری ملاقات تو نہیں ہوئی, میری ان سے گزشتہ رات ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے, اور سارے معاملات جو اسلام آباد کے اندر پیدا شدہ رجحانات ہیں, ان کی پارٹی کے معاملات ہیں, تمام ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی بات میں کوئی کمزور پہلو نہیں تھا, وہ یکسو تھے اپنے ایشوز کے حوالے سے اور جو صورتحال ہے اپنی حکمت عملی کے حوالے سے. لیکن جو کل کا دن ہے, دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ کل سے ہونے جا رہی ہے. یہ اہم مرحلہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ ڈسکس ہونا ہے, اور آپ کا کویسچن بڑا آج امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں کسی ریلیف کی توقع ہے. میرا خیال ہے کہ ایک فیصلہ ان کی پارٹی نے اور حکومت نے کیا ہے کہ GIT کے والے سے تو ان کی ریزرویشن تھی اور وہ فور فرنٹ پہ آگے کھیلتے رہے, اور ٹھیک ہے ان کی ایک ریزرویشن تھی, وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے, پریس کانفرنس کرتے رہے. جو چیز میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اب عدالتی سماعت کے دوران سنجیدہ کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں. ان کی جو 18 رکنی ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے, اور جہاں تک کہ جی انہیں توقع کیا ہے, میرا خیال ہے کون لیڈ کر رہا ہے اس ٹیم کو؟ خواجہ حارث صاحب اسے لیڈ کر رہے ہیں, اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور یقیناً جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ پاکستان کے اندر جمہوری مستقبل کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور درست کہا بھی یاسر صاحب نے جو بات کی کہ جی معاملات آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. دیکھیں اس فیصلے کے اثرات ہونے ہیں, پاکستان کی سیاست پہ ہونے ہیں, پاکستان کی معیشت پہ ہونے ہیں, معاشرت پہ ہونے ہیں, جو بیرونی محاذ ہے اس پہ بھی ہونے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں
چاہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعت اور ان کا جو رول ختم ہو گیا ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کبھی بھی سیاسی لیڈرشپ یا سیاسی جماعتوں کے رول ختم نہیں ہوتے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. دیکھیں بات ہے کہ پیپلز پارٹی کیا بھٹو صاحب کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کا آج بھی رول ہے، بلکہ آج تو وہ ناز بلوچ صاحبہ بھی واپس اپنی پارٹی کے اندر چلی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، ہمارے پروگرام کا یہ موضوع ہے، اہم موضوع ہے ہمارے پروگرام کا. جو بھی ہو گیا مارکیٹ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہے، ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ جی کہ وہ کونسلر نہیں کبھی رہی، چلے کونسلر نہیں رہی، وہ ایک سیاسی خاندان کی، اس پہ ہمیں اتنا ٹچی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے آخری سیگمنٹ میں. بتائیے ایک پولیٹیکل خاندان ہے، سندھ کے اندر ان کی اہمیت ہے، 3 دفعہ ان کا والد وہاں پر وزیر رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اتنے ٹچی کیوں ہو رہے ہیں ان سے. رضیہ سلطانہ چلی. اچھا اسی طرح کے جذبات کا اظہار جیسا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز بھی ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہم نہیں تھے، آنا جانا لگا رہتا. مطلب چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، اس کو ایک بڑا ڈینٹ ہے. کیا ہے نانا جی، کمال ہو گیا، بہت ووکل تھی وہ. تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر لوگ واپس چلے گئے، تخت سنبھال لیا جی. بڑی بات ہے جی. بات تو سنیں یار، بات ہے کہ سیاسی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، اس پہ کوئی قبلہ بھائی ایک میڈیا گروپ ہے، کچھ چینل ہے، کچھ لوگ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی چودھری نثار کا لب لہجہ یہ کیوں ہے فلاں ایسی بات. او بھائی بتاؤ پیسے کہاں سے آئے ہیں، تلاشی دو، بات ختم. تو ہمیں بھی بیٹھ کے یہی ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کی حالات کدھر جا رہے ہیں. ناز بلوچ، او ہو کیا واقعہ ہوا ناز بلوچ، پاکستان کی سیاست بدل جائے گی. اس کو عہدہ یہاں نہیں ملا ہوگا، کوئی امید نہیں ہوگی ٹکٹ کی، پرابلم ہوگا. مطلب تحریک انصاف کا رول کراچی میں ختم ہو رہا ہے، اس لیے لوگ واپس تو ہے یہ نقصان نا کراچی میں باقی کمزوری تحریک انصاف. یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہے چھوٹا سا پرسپیکٹر. اچھا وہ پناما میں ناز بلوچ. اچھا چلیں موضوع کی طرف آتے ہیں. اس پر ناز بلوچ کے بارے میں بات کریں گے، نے پارٹی بدل لی، ناز بلوچ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سہیل صاحب ذرا ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا سلمان صاحب کہہ رہے ہیں 18 رکنی ٹیم وزیر اعظم کی جانب سے یہ سارے قانونی نکات پر غور و خوض کر رہی ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جو پرانی لیگل ٹیم تھی اس سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، بیشتر ان میں سے باہر بیرون ملک ہیں یا کسی کا دورہ متوقع ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ قانونی ٹیم بنانے میں اس نقطے پر آنے میں مسلم لیگ نون نے بڑی دیر لگا دی؟ قانونی مشاورت کے لیے وقت لیا جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر نون لیگ کی ٹریجڈی لکھی جائے گی اور اس میں جو سازشی کردار ہوں گے ان میں وکلاء، اکاؤنٹنٹ، انکم ٹیکس فرمز جنہوں نے مشورے دیے ہیں اور یہ سارا کچھ جو سامنے آیا ہے، سب سے پہلے تو انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ عام طور پہ جو امیر آدمی ہوتے ہیں، صنعت کار ہوتے ہیں، وہ جب بھی ٹیکس کے کاغذ بھرتے ہیں، جب بھی اپنے اثاثوں کے کاغذ بھرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے بھرتے ہیں، باقاعدہ صلاح مشورہ ہوتا ہے. ایک ایک کاغذ پہ ہم چھوٹے سے تنخواہ دار لوگ ہیں جن کا ٹیکس پہلے کٹ گیا ہوتا ہے اور ہم نے سال کے آخر میں جا کے وہ ایک فارم جمع کرانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے مجھے کم از کم 10-15 دن لگتے ہیں کہ بھئی فلاں پیسے کہاں سے آئے، فلاں کہاں سے آئے اور کہاں خرچ ہوئے، یاد نہیں رہتا. لیکن وہ ساری چیزیں بیٹھ کے مشورے سے کی جاتی ہیں. ان کے تو اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ بڑے ہی فوراً اکاؤنٹنٹ بدلیں، اپنے فوراً لا فارم بدلیں. ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. اتفاق کریں گے آپ کے ان کے ساتھ؟ میں تو حیران ہوں کہ دیکھیں جو جے آئی ٹی کے اندر جو بیانات ہیں کہ بھئی ایک بندے کا بیان دوسرے سے مختلف ہے، دوسرے کا تیسرے سے مختلف ہے. جو پہلے گواہ ہیں طارق شفیع صاحب، ان کے بیانات کے اندر اتنے تضادات ہیں. مجھے تو افسوس اس بات پر ہے طارق شفیع جس کی شان میں گستاخی پر زمین و آسمان لرز گئے تھے. نہیں وہ شریف آدمی ہے، یہ سادہ ہے، سادہ ہے بڑے. انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہی نہیں، لیکن میں تو کہنا یہ اس وقت تو میں یہ بات کر رہا ہوں جلیبی کی طرح سادہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا کمزور دفاع اور اس طرح کی کاغذات جس طرح سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں کرتا. اتنی لاپرواہی، ان کو تو ان کی اس لاپرواہی کی سزا ملنی چاہیے. کسی گمان میں تھے ایاز صاحب پی ایم ایل این جیسے آپ ابھی سوچ میں گم بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون بھی کسی سوچ میں تھی کیا کہ وہ بچ جائے گی؟ نہیں آپ ان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ تھے میڈیا میں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں تک چیزیں پہنچیں گی. ایک ہی پیر کامل تھا پورے پاکستان میں
جس کے منہ سے وہ نکل گیا کہ دیکھیں گے پاناما کے پیپرز میں وہ کتنا ہوگا. ایک پریزیڈنٹ ممنون حسین تھا جی. سپریم کورٹ کی جب ہیئرنگ ہوئی تو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. جے آئی ٹی کی بات شروع ہو گئی تو میڈیا میں آپ دیکھ لیں کیسے کیسے ہیں. آج آپ دو جو بڑی اخبارات انگریزی کی ہیں اس ملک کی, آج وہ آپ ان کا دیکھ لیں, جو موقر سمجھی جاتی ہے سب سے, اس کی لیڈ سٹوری آپ دیکھ لیں, اس میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ایڈیٹوریل میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. وہ دوسری ہے جسے نیم سرکاری ہارون صاحب کہتے ہیں, وہ تو آج لگ رہا ہے کہ آج وہ پورا کا پورا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اگلا ہفتہ, وہ لگ رہا ہے کہ پورا شریف نامہ ہے آج. پوری اخبار جو ہے آج کی جو ہے, تو یہ سارا صرف کسی کو بھی ادراک نہیں تھا کہ یہاں تک چیز پہنچ جائے گی. کوئی فیوچر کو صحیح طریقے سے بھانپ نہیں رہا. پی ٹی آئی انکلوڈڈ پی ٹی آئی, ان کی جدوجہد تھی, ان کی کوشش کاوش تھی, لیکن مسئلہ سپریم کورٹ سن ہی نہیں رہا تھا. ایک کوئسچن میں آپ سے کروں گا, چونکہ اچھی بات کی آپ نے نشاندہی کی ہے اور لوگوں میں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ جی کیا میڈیا گروپس یا میڈیا چینلز جرنلسٹوں میں جو تقسیم ہوئی ہے, کیا تقسیم یہ صحافت کے لیے اچھی ہے جو تقسیم ہو رہی ہے؟ وہ تو الگ بات. سر دیکھیں وہ اور بات ہے کہ سوسائٹی پولرائز ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو جرنلسٹ کے احتساب کا مرحلہ بعد میں آئے گا. عائشہ نے جو پوچھا ہے سر, دیکھیے پی ٹی آئی کا جو پہلا پٹیشن تھا سپریم کورٹ میں وہ یہ تھا جی کہ ہم نے درخواست پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے کی دی ہوئی ہے, وہ سنی نہیں جا رہی. فریولس, وہ تو فریولس, وہ ریجیکٹ بعد میں ہوئی سر. جب انہوں نے دوبارہ کی تب ریجیکٹ ہوئی, پر ان کی پڑی ہوئی وہاں تھی. جب کریڈٹ ایک بہت آدمی کو جاتے جس کو لوگ دیتے نہیں ہیں, وہ ہے انور ظہیر جمالی. ان پہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ پٹیشن لے کے سنتے, انہوں نے وہ سنی, وہاں سے وہ چیز سارا وہ جو ہے. یہ پھر انہونی چیزیں ہوتی گئیں. ثاقب نثار صاحب آتے ہیں, پہلا فیصلہ کرتے ہیں اس بینچ کے بارے میں. آصف سعید کھوسا صاحب آتے ہیں, اس بینچ کے سربراہ ہیں, پہلا فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے. یہ سارے فیصلے جو ہیں ظہیر جمالی صاحب سے لے کے آصف سعید کھوسا کے, یہ کوئی ناگزیر نہیں تھے, انیویٹیبل نہیں تھے. یہ ہو گئے ایسے چلتے 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 یہ چیزیں جو ہے سامنے یہ. اور جب تاریخ مرتب کی جائے گی تو یہ سب نام بھی آئیں گے جن ناموں کی نشاندہی ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں یہ چیزیں آپ فٹ کرتے جائیں تو یہ انہونی سی ایک ایسے ناگہانی سی بات لگی. دیکھیں جہاں سے یاس صاحب نے بات ختم کی ہے, یہ بھی ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ احتساب کا کوئی بنیاد ہی نہیں بنی تھی کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک شروعات ہونے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہوگا. اور یہ معاملہ صرف ایک خاندان تک نہیں رکے گا. ابھی مجھے پتا چلا کہ 27 کیسز تیار ہو رہے ہیں, نیب والے آج بھی کام کر رہے ہیں. اور یہ پاناما لیک کا معاملہ صرف شریف خاندان تک نہیں, اس میں اور بھی لوگ ہیں, 350 کے قریب لوگ ہیں. 27 کیسز تیار کیے. پھر وہی کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. ہم نے بھی بات کو آگے لے کے جانا ہے, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. تھنک ٹینک میں ایک بار پھر خوش آمدید. جس طرح سے مسلم لیگ نون کے کیمپ میں آج خاموشی ہے, لگتا ہے بہت زیادہ عرق ریزی کی جا رہی ہے کہ قانونی اور آئینی محاذ پر کس طرح سے یہ جنگ لڑی جا سکتی ہے, جو کہ ارادہ کر چکی پی ایم ایل این. لیکن ہارون صاحب, جیسے کہ آپ نے طارق شفیق کے بات کی, ان کے بیان کی بات کی, یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دباؤ میں لا کر ان سے جواب لیے گئے, اور جو جواب ریکارڈ کا حصہ بنائے گئے ہیں وہ جواب دیے بھی نہیں گئے. اس کی بنیاد پر پی ایم ایل این یہ اپیل کر سکتی ہے کہ ایک اور جے آئی ٹی غیر جانبدار افراد پر مشتمل بنائی جائے. ایسی صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا, جب انہوں نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا نہیں, اس وقت استثناء کی بات کرتے, اس وقت اپنے بیانات طے کرتے, اس وقت ایک موقف اختیار کرتے, خاندان کے سارے لوگ وہی موقف لے لیتے, اور بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی. اس کا وقت گزر گیا. جیسے میں نے آپ سے وقفے میں کہا کہ ایک لہر اٹھی اور ڈوب گئے ہونٹوں کے کنول آنکھوں کے دیے, ایک گونجتی آندھی وقت کی بازی جیت گئی, رت بیت گئی. اب سانپ نکل گیا ہے, اب لکیر پیٹا کر, اب کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے اتنے تضادات ہیں اور اتنی زبردست ایویڈنس انہوں نے دے دی ہے. یہ تو دیکھیں اسی لیے اس پہ چیخ رہے تھے. اب یہ انہوں نے سوچا تھا کہ ججوں پہ بھی چیخیں گے, ان پہ بھی. انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے,
کشمیر کی تحریک جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گی، فوج کمزور ہو جائے گی. انڈیا کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ فوج کو کمزور رہنا چاہیے اور کشمیر کی تحریک آزادی پروان چڑھنی نہیں چاہیے. 5 یا 6 دفعہ ریکارڈ پہ ہے چھپا ہوا ہے اخباروں میں. انڈین امبیسڈر میرا الیکشن کی مہم کے دوران پرائم منسٹر سے اتنی غلطیاں کی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ سمجھ ہی نہیں سکے صورتحال کو، اپنے راستے میں کانٹے بوتے رہے. اب وہ سب کچھ انبار جمع ہو گیا تضادات کا، اور اب اتنے تضادات ہوتے ہیں، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں تو بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی. اپنا راستہ انہوں نے خود خراب کیا ہے. دیکھیے تمام کامیابیاں ناکامیاں انڈیویجول کی یا گروہوں کی داخلی ہوتی ہیں، باہر سے کوئی کسی کو تباہ نہیں کرتا، اپنے تضادات تباہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سہیل صاحب پھر تو سپریم کورٹ کے لیے فیصلہ بڑا آسان ہوگا، جس طرح سے معاملہ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ختم بات، ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے خود کو. سہیل صاحب بتائیے. نہیں، اس رائے سے تو ہارون صاحب کی مجھے اتفاق ہے کہ پی ایم ایل این اور میاں صاحب بہت شدید ٹربل میں ہیں، لیکن یہاں تک اتفاق ہوتے ہوئے آگے میرا ان سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ جب پروسیس ہوگا تو پاکستان میں پالیٹکس کو ایک جھٹکا لگے گا، ایک ویکیوم پیدا ہوگا اور ایک نئی بازی شطرنج کی بالکل نئی بازی جمے گی. وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اس سے اچھی ہو، لیکن عام طور پر جو ماضی کے تجربات ہیں ان کو دیکھا جائے. کیسے ویکیوم کا مطلب یہ نقطہ مجھے سمجھ نہیں آیا سہیل صاحب، کیسے ویکیوم پیدا ہوگا؟ کارروائی کے نتیجے میں قانونی پروگرام کے بعد آپ کو سمجھے. نہیں اس کے دیکھیں پاکستان کا ہر شخص ہارون الرشید صاحب پر نہیں ذرا سمجھانے دیں. ہارون الرشید صاحب پر میری انویسٹمنٹ ہے، پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے، پاکستان کی صحافت کی انویسٹمنٹ ہے. کتنے سالوں 30 سالوں سے ان کا کالم چھپ رہا ہے، ان کی صحافت جو ہے وہ ابھر رہی ہے. اسی طرح پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان پر عوام کی انویسٹمنٹ ہے، ریاست کی انویسٹمنٹ ہے، تجربے کی انویسٹمنٹ ہے. ان کو جب موقع ملتا ہے اس سے وہ سیکھتے ہیں. یہ ساری انویسٹمنٹ ایک دفعہ زیرو ہوگی اور پھر آپ نئے سرے سے سب کی سیاست کی انویسٹمنٹ جو ہے، اور آپ پھر نئے سرے سے بازی جمائیں گے، نئے سیاستدان آئیں گے، نئی فلسفی آئے گی. ہو سکتا ہے وہ پہلے سے تو ساروں کا قصہ پاک کرنے لگے. آپ تو ساروں کا قصہ پہلی بار ہو رہا ہے کوئی تاریخ میں گردنوں کی فصل پک چکی ہے. دنیا میں گردنوں کی فصلیں اب نہیں پکتی، اب ایوولوشن ہوتا ہے. اب ہو بھائی کسی کو قتل تھوڑی کرنا ہے، یہ گردنوں کی فصل تو وہی ہوتی ہے، قتل تھوڑی ہونا ہے. بس نئے لوگ آ جائیں گے. آخر بھٹو صاحب کے بعد اتنا بڑا خلا پیدا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، لیکن کوئی اس سے اچھا تو فائدہ تو نہیں ہوا. اچھا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مگر وقت بدلتا ہے نا جی. only the change is permanent. یہ درست ہے کہ وہ ہم روک تو نہیں سکتے تبدیلی کو. بھٹو صاحب سے ایک سوال یاد آیا، ایاز صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایاز صاحب، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کل کو پھر بھٹو کی طرح ایسے بھی جوڈیشل کہا جائے گا، تو آج سب سوچ لیں کہ کل کو پھر اس کو بھی ایسے ہی نا تعبیر کیا جائے. دیکھیں مولانا صاحب بہت دلچسپ شخصیت ہیں پاکستانی سیاست میں، پر ان کو اہمیت بس ایک حد تک ہی میرے خیال دینا چاہیے. ان کا اپنا ایک زاویہ ہے جس سے وہ کہتے ہیں. لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے، دیکھیں ایک ٹریجڈی کی طرف یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے میں کوئی صلاحیت کی کوئی قومی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کتنے ایکسپیریمنٹس کیے اور ناکام سے ناکام ہوتے گئے. میاں صاحب کو اب تک جو اپنی سیاسی کریئر میں ان کو قسمت نے ساتھ دیا. یہ 2 سال بعد جو یہ چھٹی ان کی کرا دی جاتی تھی تو ان کا طلسم برقرار رہا. ان کے بارے میں وہم و گماں جو ہے وہ برقرار رکھا کہ دیکھیں میاں صاحب کو پورا نہیں کرنے دیا گیا، ان کو جب موقع ملے گا تو یہ پتہ نہیں پاکستان کا شکل کیسے تبدیل کر کے رکھ دیں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ان کی لانگ سیاسی کریئر میں کہ ایز اے وزیر اعظم ان کو کھلی ایسے ہے، اور ان کی جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو ولنریبلٹیز ہیں، وہ بالکل سامنے آ کے رہ گئی ہیں. یہاں تو بات لوگ کرتے تھے، ہم میں سے بہت سارے، کہ 2018 بھی ان کا ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ بالکل ریپیٹ پرفارمنس ہوتی، کمزوریوں کا پھر سے اعادہ ہوتا، کیونکہ نہیں ہے. پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ملٹری ریجیمز ٹرائی کیے ہیں، ہم نے ڈیموکریسیز ٹرائی کی ہیں، ہم نے سیمی اتھارٹیرین سیمی ڈیموکریسیز ٹرائی کی ہیں. ابھی تک کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے فٹ بال جو ہے ابھی تک نہیں ہو رہا. اور یہ جو ٹریجڈی ہے جو ابھی ہوئی ہے
کہ ان کی جو, اب میں نااہلی والا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ زیادہ, لیکن ان کی صلاحیت کی کمی جو ہے وہ بالکل عیاں ہو کے رہ گئی ہے. اب یہ صرف ذریعہ اور طریقہ بنا ہے پیناما پیپرز, کوئی اور ذریعہ بن جاتا, یہ آسمان سے کہیں آیا کر کے یہ کر گیا ایک جو فلاز ہیں. لیکن کیا میاں صاحب کو ادراک ہے ان سب باتوں کا؟ دیکھیں ابھی جو بات یاسب کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ اگر ان کے اندر مشاورتی عمل ہوتا اور معاملات کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کی جاتی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپنے اقتدار کے پہلے 2 سال میں خود پرائم منسٹر صاحب نے متعدد بار یہ کہا کہ قومی ایشوز پہ قومی قیادت کو وہ ساتھ لے کے چلتے رہے. آج جب مشکل صورتحال آئی ہے, دیکھیں آپ جو بار بار کہہ رہی تھی کہ جی بالکل وہاں پر ایک خاموشی ہے, خاموشی ایسے آج کے دن دیکھیں آپ نے کہا کہ میں اس لیے کہ کل کا دن ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ اب انہوں نے اس معاملے پہ سنجیدگی اختیار کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا اور یہاں تک نوبت پہنچی ہے. لیکن جو بات ابھی سہیل صاحب نے کی ہے وہ بات بڑی, اسے میرے خیال ہمیں بات کرنی چاہیے کہ سیاست کے اندر اس صورتحال میں خلا نہیں ہونا چاہیے. یہ جمہوری عمل اسی طرح طاری رہنا چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کو آج ہمارا دشمن ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج پاکستان کو یکجہتی اور اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے. میں اسی لیے بات مسلسل کہتا رہا ہوں کہ جی سیاسی عمل جو ہے اسے آگے بڑھانا چاہیے. اور رات پرائم منسٹر صاحب سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا جی کہ کوئی سیاسی حل اس کا, تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں. میں نے کہا جی آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, اور پارلیمنٹ کے فورم پہ جو بھی 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایاز صادق کو تو بلایا جا چکا ہے باہر سے, اور ایکوزیشن بھی جا چکی ہے, تو پھر کس بات کی؟ میں ایاز صادق صاحب کو بھی ریفر کرتا ہوں. میری کل ان سے بات ہوئی ہے اور میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے متعدد پارٹیز کی لیڈرشپ سے بھی بات کی ہے, اور یہ فورم اسی لیے تھا. دیکھیں وہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. میاں نواز شریف کے مستقبل کا فیصلہ اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن اور بہت سارے ایشوز ہیں. کیا پاکستان کا صرف ایشو پاناما ایشو ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے ایشوز منہ کھول کے کھڑے ہیں. آپ پارلیمنٹ کو بروئے کار لائے, اور جب پارلیمنٹ کے اندر بات ہوگی یقیناً اس کا میسج پاکستان سے باہر بھی جائے گا. یہی بات تو کہتے ہیں سلمان صاحب کہ 2014 میں پارلیمنٹ ہی وزیراعظم نواز شریف کی پشت پر موجود تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے تب سروائیو کیا. لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہے, اب اپوزیشن جو ہے وہ وزیراعظم سے دور ہے. اب عوام کیا سوچ رہے ہیں صورتحال پہ, ہم اس پہ بات کریں گے مزید. آپ اب بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے سلمان صاحب, کیا کہیں؟ امید پہ دنیا قائم ہے, آپ بھی قائم ہے, سب قائم ہے. مسلم لیگ مایوسی جل کی ہے یا غصہ میں نے کی ہے؟ مایوسی ویسے کفر کہی جاتی ہے, تو مایوسی ہے بھی, گناہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن عوام کیا سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ریلیف کی توقع پی ایم ایل این کو ہے؟ 69% کہتے ہیں نہیں ہے, 31% سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اب بھی پی ایم ایل این کو عدالت سے انصاف کی توقع ہے. اسی لیے وہ کل یہ معاملہ سپریم کورٹ کے روبرو رکھیں گے اور اپنے تحفظات سے سپریم کورٹ کو آگاہ کریں گے. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تبدیلی کا نعرہ لگاتے لگاتے پی ٹی آئی خود تبدیل ہو گئی. یہ کہتے کہتے ناز بلوچ پیپلز پارٹی کی ہو گئی. اسی پر بات کریں گے.